اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران جعفری پیش خدمت ہوں۔ جوان اور جوانی کے عنوان سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے، خدا کی نظر میں رسول اور آل رسول ایک جوان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ باتوں کو ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، اور آج اس سلسلے کو اتمام تک پہنچانے کے لیے، آج اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور ایک بات عرض کر کے اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ یہاں پر پورا کریں گے۔ ایک جوان کو اپنی زندگی کے اس حساس مرحلے میں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے۔ ہمیشہ کامیابی کے مراحل کو طے کرنا چاہیے، کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کرے، نتیجے کی پرواہ نہ کرے بلکہ خدا سے امید لگائے بیٹھے، اپنے کاموں کے لیے ہمیشہ اس کے نتیجے کے بارے میں سوچے، پھر کسی کام کو شروع کرے، ڈسپلن کے ساتھ، نظم کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا رہے، اپنی زندگی میں اچھی عادتیں اپنائے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جوان کے اچھے اور بہتر ہونے کے لیے روایتوں کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی مدد لے کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج آخری بات جوانوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا، خدا نے ہمیں نعمتیں دی، خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا میں بھیجنے کا وسیلہ جنہیں بنایا وہ ہیں ماں باپ۔ ماں باپ کہ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، اور آج ہم جوانی کے مرحلے میں قدم رکھے ہیں۔ آج جب ہم جوان ہو گئے ہیں، اپنی زندگی کے اچھے اور برے کا، اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لینے کا ہمارے اندر ایک ایسا، اپنی زندگی میں اچھا اور برا کیا ہے اب ہم سمجھنے لگے ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے ہم خود لینے کے قابل ہو چکے ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے احسان کو ہرگز نہ بھولیں۔ عزیزو، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میں یہاں پر زیادہ نصیحتیں کرنا نہیں چاہتا ہوں، زیادہ اس بات کی تاکید کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ قرآن میں خدا نے ماں باپ کے لیے کیسے کیسے بلند الفاظ کا استعمال کیا، خود اپنی ذات کے بعد ماں باپ پر احسان کرنے کی سفارش کی۔ پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین نے کس درجہ ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے۔ بارہا علماء سے ہم نے یہ باتیں سنی ہے، مگر خلاصے کے طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ اے میرے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، زندگی میں اگر کچھ بننا ہے، زندگی میں اگر کامیابی کو بطور کامل حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کو اچھی بنانا ہے، اپنے کیریئر کو بنانا ہے، تو ماں باپ کی دعا لیے بغیر انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے انسان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ ماں باپ کے دل کو دکھا کر ان کی دعائیں لیے بغیر انسان کہیں پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئے گی، کوئی نہ کوئی سختی آئے گی کہ انسان آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ جتنی بھی سفارشات ابھی تک بیان کی گئی وہ سب کی سب ضروری ہیں، اگر ان کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی شامل ہو۔
ماں باپ کی رضامندی بھی شامل ہو، ان کا دل بھی ہم سے راضی ہو، تو اپنی زندگی کو ہم 4 چاند لگا دیں گے۔ آج کل کے دور میں لڑکے اور لڑکیاں، جوان بھائی اور بہنیں، یہ سب اپنے آپ کو پڑھ لکھ کر ہوشیار سمجھتے ہیں، سمجھدار سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کو، ظاہر سی بات ہے، ماں باپ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں بچوں سے، اور آج کل کے ماڈرن زمانے میں بچوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے جو پچھلے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اے میرے جوان اور نوجوان بھائیوں، ہم چاہے جتنا پڑھ لکھ لیں، دنیا کے اندر واحد وہ شخصیت ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ میرا بیٹا آگے بڑھے یا میری بیٹی آگے بڑھے۔ دنیا میں اور کوئی نہیں چاہتا کہ ہم سے آگے کوئی نکل جائے، صرف ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو خود سے زیادہ آگے نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ اگر انہوں نے خدا نخواستہ ہماری تربیت میں، ہماری تعلیم میں، ہمیں بڑا کرنے میں، ہماری زندگی کے اس دور میں کہ جب ہم کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت اگر انہوں نے کوتاہی بھی کی ہے، اگر خدا نخواستہ انہوں نے ظلم بھی کیا ہے، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ سے بدلہ لیں، ان کو سزا دیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں حتیٰ یہ حق بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور خداوند عالم نے جو درجہ ماں باپ کو دیا ہے، اس درجے کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف اف کریں، ان کے سامنے اکڑ کے دیکھیں، ان کے سامنے غضبناک نظروں سے ان کے چہرے کو دیکھنا، یہ بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ من نظر الی ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان لہ لم يقبل اللہ لہ صلاح۔ اگر کوئی شخص اپنے اس ماں باپ کہ جنہوں نے اس بچے پر ظلم کیا ہے، یعنی ظالم ماں باپ، ان کی طرف بھی اگر غلط نگاہ سے، غضبناک نگاہ سے نظر کی، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ اس درجہ اہمیت رکھتے ہیں۔ میں یہ حدیثیں پڑھ کر درس اخلاق دینا نہیں چاہتا ہوں۔ اے میرے جوانوں، اے میرے نوجوانوں، ایک سمجھنے والی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، ایک ہوتا ہے گناہ کہ جس کو کرنے سے آخرت میں ہمیں سزا ملے گی، گناہ کی سزا ہوتی ہے کہ جو آخرت سے مربوط ہے، اور ایک گناہ کا اثر ہوتا ہے جو اس دنیا میں ہوگا۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان سے گناہ ہو جائے مگر اس کی سزا اسے نہ ملے کیونکہ وہ توبہ کر لیتا ہے، مگر اس کا اثر تو اس دنیا میں اسے ضرور دیکھنے کے لیے ملے گا، اس کا اثر ضرور وہ اس دنیا میں دیکھے گا۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی شراب پیے، اس کی ایک سزا ہے جو قیامت میں ملے گی، اور اس کا ایک اثر ہے وہ یہ کہ اسے نشہ ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر کسی نے زہر کھا لیا، خودکشی کرنا گناہ ہے، آخرت میں اسے سزا ملے گی، مگر زہر کھانے کا اثر یہ ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک، ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ، یہ گناہ تو ہے ہی، خدا رسول ناراض ہوں گے، ایک سزا ہے قیامت میں، مگر اس کا ایک اثر بھی ہوتا ہے اسی دنیا میں، اور وہ یہ کہ زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، زندگی سے انسان کی کامیابی
نصیب نہیں ہوتی، زندگی میں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اثر ہے باقاعدہ والدین ماں باپ کی نافرمانی کا، ان کی بد دعا کا، ان کے ساتھ برے برتاؤ کا۔ ایک شخص آتا ہے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے مولا میرے رزق میں تنگی آ چکی ہے، کافی محنت کرتا ہوں مگر گویا ایک روزی کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، بہت کم رزق مجھے مل رہا ہے، رزق کے دروازے میری طرف تنگ ہو چکے ہیں۔ جب یہ شکایت کی تو اب مولا نے غور و فکر کیا اور اس کی زندگی کے بارے میں کچھ سوال کیے کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نماز صبح کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سو جایا کرتا ہے، یہ وقت وہ ہے کہ جب خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ روزی تقسیم کرو۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں مولا، میں جاگتا رہتا ہوں نماز فجر کے بعد، یہ وقت میرے سونے کا وقت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ شاید تو بزرگوں کا، اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، راستے میں ان کے آگے آگے چلتا ہے، ان کا رسپیکٹ نہیں کرتا، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ تیری رزق میں کمی آ جائے، تیرا رزق تنگ ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے مولا میں تو بزرگوں کا احترام کرتا ہوں، اسی طرح کچھ چیزیں مولا نے پوچھی، وہ چیزیں، وہ کام کے جو سبب بنتے ہیں کہ انسان کی روزی تنگ ہو جائے۔ ظاہراً کوئی ایسا کام اس کی زندگی میں نہیں تھا کہ جو روزی تنگ ہونے کا باعث بنے۔ ایک مرتبہ امام سوچتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے نماز کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ شخص چونک گیا، سر کو جھکا کے کہتا ہے ہاں مولا، ایک زمانہ ہو گیا میں نے اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کی۔ جب والدین کے لیے دعا کرنا اس نے چھوڑ دیا، یہ کام دعا نہ کرنا اس کی رزق کی تنگی کا باعث بنا۔ اگر کوئی دعا نہ کرے ماں باپ کے حق میں، اس کی یہ سزا، بلکہ اس کا ایک اثر دنیا میں یہ ظاہر ہوتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کرے، پریشان کرے، اذیت پہنچائے، ان کا احترام نہ کرے، ان کی بات نہ مانے، تو ظاہر سی بات ہے زندگی سے برکت اٹھ جائے گی، انسان کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں ماں باپ چاہے گنہگار ہو، چاہے مسلمان نہ ہو، چاہے کافر ہو، چاہے ظالم ہو، ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اس کا ثواب تو ہے ہی مگر زندگی میں ہماری برکتیں آئے گی۔ جوانوں اور نوجوانوں، ترقی کرنا چاہتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کرو، آگے بڑھنا چاہتے ہو ان کی دعائیں لو۔ رسول خدا سے پوچھا گیا مولا اے پیغمبر اسلام، اے رسول خدا، ہمیں ماں باپ کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ رسول نے ایک ہی لفظ کہا، ہما جنتک و نارک، یاد رکھو ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہیں یا جہنم ہے۔ اگر ان کے ساتھ نیکی کی، اچھا برتاؤ کیا، ان کے دل کو راضی رکھا، تو تم دنیا اور آخرت میں جنتی بنو گے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ احسان نہیں کیا تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایک لفظ ہے عقوق والدین، ماں باپ کبھی کبھار اپنے بچوں سے اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں عاق والدین۔ بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اپنے ماں باپ کے ہاتھوں عاق ہو جائے، اتنے ناراض کر بیٹھے اپنے والدین کو۔ اگر والدین کی ناراضگی ہے تو انسان کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ چھٹے امام کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے، آ کے بیٹھتا ہے، امام اس کی طرف
ایسی غضبناک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں کہ کیوں تو نے اپنی ماں کے ساتھ سخت الفاظ میں گفتگو کی، وہ شخص شرمندہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہاں مولا، ماں کے ساتھ جھگڑا ہوا، بولا چالی ہوئی اور میں نے ان کے ساتھ سختی سے گفتگو کی۔ امام راضی نہیں تھے اس شخص سے، کہا جاؤ اپنی ماں کو راضی کرو۔ دوستوں، جوانوں، ہمیں اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہوگا جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے رسول چاہتے ہیں، جیسے معصومین چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ جو باتیں بیان کی ہے اگر اپنی زندگی میں اتاری جائے تو ہم بہترین جوان بن سکتے ہیں۔ امید رکھتا ہوں کہ قوم کا ہر جوان، قوم کا ہر نوجوان اپنی جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اپنی جوانی کے ذریعے کامیابی کی منزلوں کو طے کرے اور اپنی زندگی کو سدھارے، بہتر بنائے۔ خداوند عالم انشاءاللہ مدد کرے گا اور ہم سب کو عمل کی نیک توفیق عطا کرے گا۔ ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک جوان کو ایسا ہونا چاہیے جو ہم نے آپ کی خدمت میں مختصر طور پر عرض کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔